الحمد لله الذي نظر قلوب المؤمنين بنور اليقين والإيمان، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في أفضل كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے. وہی واحد ہے، وہی احد ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی ذوالجلال والاکرام ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، چاند ستارے سورج کا بھی مالک ہے، میرے اور آپ کا بھی مالک ہے، سمندر میں رہنے والی مچھلیوں اور بلوں میں رہنے والی چونٹیوں کا بھی مالک ہے. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت ذات اطہر کے لیے. اللہ نے جس ذات اطہر پر قرآن مجید کے ایک عظیم کتاب نازل فرمایا، اللہ نے اس عظیم ہستی کی ذات پر آسمان پر بلا کر جن کی مہمانی نوازی کر کر اللہ نے نماز کے ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا. حاضرین گرامی، ہمارا یہ سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب وار چلتا آ رہا ہے. ہم نے پچھلے جمعہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے والے ان ظالموں کا انجام کیا ہوا، ان کی کیسی دردناک اور بھیانک موت ہوئی، جس کے بارے میں ہم نے سنا. آج ہم سنیں گے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال کا سال، اور اس کے بعد اللہ کے نبی طائف کا سفر اختیار کیا، کیا حالات ہیں. پھر اس کے بعد مختصر آخری میں 20 یا 15 منٹ میں انشاءاللہ حضرات اولیاء اللہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں، ان کی نصیحتیں، ان کے واقعات جس سے ہماری زندگی میں تبدیلیاں کیا آنے والی ہیں،
تو اس بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں بتلائی جائے گی۔ حاضرین گرامی، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے اس دنیا سے مٹانے کی غرض سے تلوار لے کر گئے تھے، قرآن پاک کی تلاوت نے ان کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والے تو بہت تھے، اللہ کے نبی کو گالیاں بکنے والے۔ ان میں سب سے جو آگے رہتا تھا وہ تھا ابو جہل، اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر اسلام لے آتے تو دوسروں پر بڑا اثر ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 نبوی پیر کے دن دوپہر میں اللہ کے نبی نے یہ دعا کیا کہ اے اللہ، ابو جہل یا حضرت عمر، ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت اور قوت دینا۔ اللہ کے نبی پیر کے دن بھی دعا کیے، منگل بھی دعا کیے، اور بدھ یعنی چاشمرا کے دن بھی اللہ کے نبی نے اللہ سے ہی دعا کرتے ہیں۔ بدھ کے دن ایک بشارت خوشخبری ملتی ہے کہ محمد تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے، تو یہ نصیب، یہ ہدایت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملنے والی ہے۔ لوگ سوچ کر بھی نہیں دے سکتے کہ حضرت عمر فاروق بھی اسلام لے آئیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل بدلنا، ہدایت دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اسلام اور دین کا بڑا نفرت کرنے والا تھا۔ اور حضرت کی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ایک باندی تھی جس کا نام لبینہ آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے ان کی باندی اسلام قبول کر چکی تھی۔ ان کی باندی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے ان کو بہت زیادہ مارا اور پیٹا تھا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں مجھے اسلام اور مسلمانوں سے سب میں بڑی نفرت تھی۔ ایک دن ایسا ہوا، ابو جہل نے سارے مجمع میں کہا تھا، نعوذ باللہ، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا تو اسے انعام میں 100 اونٹ دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، ابو جہل سے پوچھا، تو نے جو 100 اونٹ دینے کا وعدہ کیا ہے کیا یہ واقعتاً سچ ہے؟ ایسے ہی بات بنانے کے لیے تم نے اکسانے کے لیے بات کہتا ہے؟ ابو جہل کہنے لگے، واقعتاً اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے گا تو 100 اونٹ انعام میں اس کو دیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لیا اور اپنے گردن میں لٹکائے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر کو مٹھانے اور ختم کرنے کے لیے غرض سے نکلتے ہیں۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ ایک صحابی سے ملاقات، نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ نعیم بن عبداللہ نے پوچھا، اے عمر، کہاں کا ارادہ، اتنی تیزی سے اور غصے سے کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے ختم کرنے، مٹانے کے غرض سے جا رہا ہوں۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، اگر بنی ہاشم کو معلوم ہو جائے، ان کے خاندان والوں کو معلوم ہو جائے، اگر وہ بدلہ لینے کے لیے آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق نے نعیم بن عبداللہ سے کہا، کیا تو بھی بددین ہو گیا ہے؟ یعنی مذہب کو، ہمارے مذہب کو چھوڑ کر کیا تو نے بھی اسلام قبول کیا ہے؟ یہ سننا تھا۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا، سب سے پہلے محمد کے پاس جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو کہ اپنے گھر میں اپنی بہن اور بہنوی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ سننا تھا، پہلے اسے غصے میں تھے اور غصے سے چہرہ لال ہو گیا۔
اور وہاں سے اپنے بہن کے گھر جاتے ہیں، وہاں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ بہن اور بہنوی کو دونوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے آئے ہوئے تھے، قرآن مجید پڑھانے اور سکھانے کے لیے۔ دروازہ بند تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عمر کی بہن سمجھ گئی کہ یہ حضرت عمر آئے ہوئے ہیں، مسئلہ کچھ اور ہے، تو فوراً حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کی کسی کمرے میں چھپا دی اور قرآن کے نسخے کو مصلے کے نیچے رکھ دیے۔ حضرت عمر فاروق گھر کے اندر آئے اور کہا کہ تم دونوں نے یعنی اپنی بہن اور بہنوی سے پوچھا کہ تم دونوں نے بددین ہو گئے کہ اسلام قبول کر لیا ہے، اپنے باپ داداؤں کے مذہب کو چھوڑ کر غیر کے مذہب کو تم نے اختیار کیا۔ تو حضرت عمر فاروق کے بہنوی کہنے لگے ہاں ہم نے اسلام قبول کیا، ایک اللہ ہونے کی ہم نے گواہی دی۔ تو حضرت عمر فاروق تیش اور غصے میں تھے تو اپنی بہنوی کو مارنے اور پیٹنے لگے، یہاں تک کہ بعض تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آتا ہے حضرت عمر فاروق نے اپنے بہنوی کو نیچے گرا کر ان کے اوپر بیٹھ کر مارنے لگے، ان کی بہن آ کر بچانے لگی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن کو بھی اس کے چہرے پر زور سے تمانچہ مارا، جس کی وجہ سے ان کے سر سے خون سے لہو لہان ہو گیا۔ حضرت عمر کی بہن نے کہا اے عمر، چاہے تو ہم دونوں کو جو چاہے کر لو، ہم نے ایک مرتبہ اسلام کو قبول کر لیا ہے، محمد کے ہاتھ میں ہم نے بیعت کر لیا ہے، ہم نے کلمہ شہادت کو ہم نے پڑھ لیا ہے، ہم ہرگز اس مذہب کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو ہم اختیار کرنے والے نہیں، ہم مذہب کو چھوڑیں گے نہیں۔ حضرت عمر فاروق کو یہ سننا تھا، شرم آ گئی اور اپنی بہن سے کہا اچھا جس وقت میں گھر کے اندر آ رہا تھا آپ لوگ کچھ پڑھ رہے تھے اور کیا نسخہ ہے ذرا مجھے دیجیے، میں بھی اس کو لے کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو بہن نے کہا کہ ہرگز تم اس کتاب کو اس نسخے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ تم ناپاک ہو۔ اس قرآن پاک کو چھونے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو چھونا ہے تو بغیر پاکی کے ہرگز قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے۔ حضرت عمر فاروق گئے، وضو کیا، غسل کیے، پھر اس کے بعد آ کر قرآن مجید کو لیے۔ جو ہی قرآن مجید کو کھولا تو سب سے پہلے سورہ طٰہٰ نکل کر آیا، جو 16 پارے میں موجود ہے، سورہ طٰہٰ نکل کر آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کیے، ایک آیت پر رک گئے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاة لذکری۔ وہاں اللہ کہتا ہے اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کسی اور کی عبادت تمہارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری ہی عبادت کرو اور مجھے ہی یاد کرو۔ جو ہی یہ آیت سننا تھا تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے ما احسن ھذا الکلام، اللہ پر کیا یہ بہترین کلام ہے، یہ کلام ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہاں سے حضرت عمر فاروق کا دل اتنا پتھر دل انسان موم ہو گیا۔ وہاں سے خباب بن ارد ایک کمرے میں چھپے ہوئے تھے، آئے اور کہا اے عمر، اللہ کے نبی نے تمہارے حق میں دعا کیا ہے، شاید آج وہ قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا مجھے لے چلیے محمد کے پاس، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو لے کر اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صفا پہاڑی پر حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازہ بند ہے، صحابہ اندر ہے۔ صحابہ نے دروازے میں دیکھا اور کہا کہ یا رسول اللہ، محمد عمر فاروق بڑے جوش میں، جیش میں، طاق میں اور غصے میں ہاتھ میں تلوار لیے آ رہے ہیں، مسئلہ کچھ خراب ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کچھ ہونے والا نہیں ہے، دروازہ کھول دیں۔ حضرت حمزہ نے کہا دروازہ کھول دو، اگر حضرت عمر کا ارادہ اچھا ہے تو ہم ان کے ساتھ خیر اور اچھائی کا معاملہ کریں گے، اگر حضرت عمر کا
ارادہ شر ہے تو انہی کے تلوار سے ان کے گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ دروازہ کھول دیا گیا، ہونا کیا تھا، جو سوچ رہے تھے اس کے مقابل اس کے خلاف ہوا۔ حضرت عمر فاروق اندر تشریف لائے، گھٹنے کے بل جھکے، اللہ کے نبی کے دست مبارک پر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھنا تھا، اسلام میں داخل ہونا تھا۔ جتنے بھی صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب کی زبانوں پر نعرے تکبیر کی آواز گونجنے لگی، یہاں تک کہ مکے کی گلیوں میں وہ آواز گونجنے لگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکے کی وادیوں میں کہے جہاں کفار مکے کی بڑے لوگ بیٹھے ہوئے گئے سینہ تھانتے ہوئے، پہلے ہی سے حضرت عمر فاروق بڑے بہادر اور جلیل انسان تھے، اب اسلام قبول کرنا تھا اور جلالیت اور ان کے اندر بہادریت آ گئی۔ کفار مکہ کے درمیان گئے اور کہا میں عمر ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، تم میں سے اگر کسی کو ہمت ہے جو چاہے کر کے دکھائے۔ حضرت عمر فاروق نے جوش دکھلایا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے پہلے چھپ چھپ کر عبادتیں کیا کرتے تھے، کبھی غار میں جا کر، کبھی اندر پہاڑوں میں چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جو حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے تو پورے صحابہ مل جل کر حرم پاک میں آ کر باجماعت علل اعلان میں عبادت کرنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے دعا کیا تھا اے اللہ حضرت عمر سے اسلام کو تقویت اور قوت دینا۔ اللہ کے نبی کے دعا کا اثر ہے کہ ہاں طاقت اور قوت مل گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل لائے اور کہا یا رسول اللہ حضرت عمر کے اسلام لانے سے آسمان والے کی عمر سے خوش ہیں۔ حضرت جبرائیل لا کر کہنے لگے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، ان کے اسلام قبول کرنے سے آسمان والے بھی ان سے خوش ہیں۔ یہ تھے حضرت عمر فاروق جنہوں نے رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کا واقعہ سن 7 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی سال اس کے 2 سال بعد سن 10 نبوی میں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن نام رکھا، یعنی غم کا سال۔ غم کا سال کیوں رکھا اللہ کے نبی نے؟ کیونکہ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اسلام نہیں لائے، حالانکہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیا کرتے تھے، ہر طرف سے ہر اعتبار سے مدد کرنا تھا اللہ کے نبی کا۔ ایک مرتبہ مرض الوفات مرنے کا وقت قریب تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے پاس گئے، اپنے چچا کے پاس، کہا چچا جان یہ کلمہ پڑھ لینا، میں اللہ کے پاس آپ کے حق میں گواہی دے سکوں گا۔ ابو طالب کے پاس ابو جہل اور کفار مکہ عبداللہ بن امیہ ایسے جیسے کفار مکہ بڑے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا اے ابو طالب کیا تم محمد کے بولنے پر کلمہ پڑھ لو گے اور کیا تم اپنے باپ داداؤں کے مذہب کو چھوڑ کر یہ مذہب کو اختیار کر لو گے؟ اور ابو طالب یہ کہنے لگے کہ مجھے لوگوں کا تانا سننا پسند نہیں ہے، تو لہٰذا میں اس کلمے کو نہیں پڑھوں گا۔ اسی حال میں ان کی موت ہوئی، اسی حال میں عمر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسوس کے ساتھ واپس ہو رہے تھے کہ کاش کے چچا جان بھی اسلام قبول کر لیتے، میں اللہ کے یہاں گواہی دے سکوں گا۔ اسی صدمے میں افسوس میں آ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے، کیونکہ وہ والد ہیں حضرت علی کے ابو طالب، آ کر کہنے لگے کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا گڑھا کھود کر دفنا دیجئے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی نے کہا میں ابو طالب کے حق میں برابر استغفار یعنی دعائے مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ کی جانب سے کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ حالانکہ اسلام کی حالت میں نہیں،
مشرک ہونے کی حالت میں انتقال ہوا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں برابر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ کی جانب سے کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمایا۔ کیا آیت ہے؟ فرماتے ہیں ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى۔ اللہ فرماتا ہے کسی پیغمبر اور کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے حق میں دعائے مغفرت کر سکے۔ کسی مشرک کے لیے یعنی کسی مسلمان اور پیغمبر کے لیے جائز نہیں ہے کسی مشرک اور کافر کے لیے دعائے مغفرت کر سکے، چاہے وہ اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ كَانَ ذِي قُرْبَىٰ، اپنے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد اللہ نے ایک اور آیت نازل کیا، فرماتا ہے إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے تم جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، میں جسے چاہتا ہوں میں اسی کو ہدایت دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابو طالب آپ کا بہت ساتھ دیے ہیں، مرنے سے پہلے آخری دم تک بھی آپ کا ساتھ دیا ہے، تو آخرت میں ان کے حق میں آپ کیا کام آئیں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا میں بس اتنا کام آؤں گا میری وجہ سے ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے کے کنارے پر وہ رہیں گے، ان کے قدموں کے نیچے انگارہ ہوگا، وہ انگارے کی وجہ سے ان کے دماغ ہانڈی کے پانی کی طرح کھولتا ہوا ہوگا، وہ سمجھیں گے کہ یہی مجھے سب سے بڑا عذاب ہو رہا ہوگا، نہیں بلکہ وہ سب سے ہلکا عذاب، پیر کے نیچے انگارہ اور انگارے کی گرمی سے دماغ کھولنا، حالانکہ جہنم سے سب سے ہلکا عذاب ہے۔ معمولی سی انگارے کو انسان برداشت نہیں کر سکے گا، وہ انگارے کی گرماہٹ سے سب تک سر کے پورے دماغ کھول جانا کوئی آسان کام ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ میری وجہ سے ان کو اتنا ہلکا عذاب ہوگا کیونکہ وہ مشرک ہونے کی، کافر ہونے کی حالت میں مرے۔ ابو طالب کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی کو بڑا صدمہ ہوا، چچا ہے۔ ابو طالب کے انتقال کے 5 یا 6 دن کے بعد آپ کے شریک سفر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان کا بھی انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 25 سال رہی۔ اللہ کے نبی کی شادی حضرت خدیجہ سے 25 سال میں ہوئی، اس وقت میں حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ تو انتقال کے وقت میں فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ اللہ کے حبیب کے ساتھ 25 سال تک رہی۔ بالآخر اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا بات دیگر، کیونکہ آپ کی شریک سفر جو تھی حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کے ہر غم میں ساتھ رہتی تھی، پریشانی میں ساتھ دیا کرتی تھی، تکلیف میں ساتھ دیا کرتی تھی، بڑے ہی غم گسار عورت رہا کرتی، اس لیے اللہ کے نبی نے وہ سال 10 نبوی کو اللہ کے نبی غم کا سال کہہ کر اللہ کے نبی نے اس کو یاد کیا، کیونکہ اب اس کے بعد سن 10 نبوی کے آخر میں اللہ کے نبی نے سوچا کہ مجھے ساتھ دینے والے ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور میری شریک سفر حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم مکہ چھوڑ کر دعوت اسلام و دین کی دعوت دینے کے لیے طائف کو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے طائف کا سفر اختیار کیا، ساتھ میں اپنے غلام حالانکہ اولے پالک بیٹھے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں جاتے ہیں طائف کو۔ وہاں 3 لوگ تھے جن کا رعب اور دبدبہ طائف میں بڑا زور تھا، عبد یا لیل، حبیب اور مسعود کے نام سے 3 افراد تھے، بڑے ظالم قسم کے تھے۔ اس میں سے اللہ کے نبی نے جا کر دین کی دعوت دی، ان میں سے ایک نے کہا کہ پورے مکہ میں اللہ کو آپ ہی نظر آئے تھے جو اللہ نے آپ کو نبی بنایا تھا۔ ایک نے کہا کہ پورے مکہ میں اللہ کو آپ ہی نظر آئے تھے جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ ان میں سے ایک اور ایک نے کہا اگر آپ سچ ہیں تو میں عذاب پاؤں گا، اگر آپ جھوٹے ہیں تو میں جھوٹے سے بات کرنا پسند نہیں کروں گا۔ اس ظالم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے گستاخانہ عمل پیش کیا کہ شہر اور گاؤں کے ظالم قسم کے نوجوانوں کو اللہ کے حبیب کے پیچھے لگا دیے،
تالیاں بجانا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنا، پتھریں پھینک کر مارنا، اتنی پتھریں پھینک کر مارے شان اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جوتے خون سے لہو لہان ہو گئے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کی ذات پر پتھر پھینکا گیا، میں درمیان میں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا کہ اللہ کے نبی کے اوپر پتھر نہ پڑے، مجھ پر لگ جائے، اللہ کے نبی کو ذرا برابر بھی خروش نہ ہو۔ باوجود اس کے اللہ کے نبی پر پتھر لگے، حضرت زید بن حارثہ نے بھی پتھر کھایا، خون سے وہ بھی لہو لہان ہو گئے۔ بالآخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت مصیبتیں کیوں جھیلی؟ کیا قصور تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے نبی نے طائف کے ان 3 بادشاہوں کے پاس سلطنت چھینی؟ کیا اللہ کے نبی نے ان کے مال کو چھینا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کچھ برا بھلا کہا؟ نہیں، صرف اتنا قصور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ دین اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے، اور ظالموں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا۔ تاریخ کے کتابوں میں سب سے بڑا کالا اور سیاہ دن وہی تھا جو شان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا گستاخانہ عمل پیش کیا۔ الغرض اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے روانہ ہو کر مکہ المکرمہ جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی مکہ مکرمہ گئے، راستے میں اللہ کے نبی کہاں ٹھہرے، انشاءاللہ یہ واقعہ اگلے جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں۔ آئیے درمیان میں روک کر حضرات اولیاء اللہ ان کے کچھ واقعات جو ہماری زندگی کے لیے، ہماری زندگی کو بنانے کے لیے جو اہم کردار ہے، آج ہم اس کو سنتے ہیں۔ بڑا ہی انہی اولیاء اللہ کے فیض سے جتنے بھی علماء اس دنیا میں موجود ہیں، تمام کے تمام انہی کے فیض یافتہ ہیں۔ آئیے ہم ان کے بارے میں کچھ معلومات، کچھ واقعات جو سنتے ہیں جو یہ مہینہ جن سے گزر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اولیاء اللہ نہ وہ کسی طرح کا ان کو غم ہوگا اور نہ ہی وہ کسی طرح کے خوف حاصل کریں گے، نہ وہ دنیا میں بھی غم تھے نہ وہ آخرت میں بھی غم پائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ رہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے وہ میرے دوست ہیں جو مجھ پر ایمان لے آئے، یعنی میرا ڈر ان کے اندر بس گیا، میرے نبی کی محبت ان کے اندر بس گئی، وہ میرے ولی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، وہ میرے ولی ہیں۔ تو لہٰذا ان 2 آیتوں کے تحت میں آج میں جن ذات گرامی ذات اقدس کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں بتانا چاہوں گا، امام شریعت و طریقت، امام الاولیاء غوث الثقلین حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنتے ہی بڑا لطف اندوز واقعہ ہے، زندگی تبدیل بھی ہو جائے گی، ایمان تر و تازہ بھی ہو جائے گا۔ اللہ نے اتنا بلند مرتبہ دیا ہے، سنتے ہیں اللہ اکبر کیا کیا واقعات ان کی زندگی کے تبدیلی ہیں۔ فرماتے کتابوں میں آتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والد جن کا نسل حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اور ان کی والدہ سے نسل خاندان کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ حضرت حسن و حسین سے ہوتے ہوئے صرف 15 واسطے سے حضرت علی سے جاتے ہوئے اللہ کے حبیب سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے، بچپن ہی میں والد محترم شیخ ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ والد کا نام ہے، بچپن ہی میں انتقال کر گئے۔ نانا جان نے ان کی پرورش کی ہے، ان کا دیکھ بھال کیا ہے۔ جیلان ایک شہر ہے، انہی کے نام سے جیلانی ان کا حضرت کا لقب پڑ گیا ہے۔ جیلان شہر میں تقریباً 17 یا 18 سال وہیں پر علم دین حاصل کیے، اور مزید علم حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ سے اجازت چاہی کہ بغداد جا کر علم دین حاصل کر سکوں۔ بغداد میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد گئے،
وہاں جا کر بڑے بڑے علماء کرام سے انہوں نے دینی علم حاصل کیا۔ جب ان کے اندر قلبی ایک اللہ سے لگاؤ اور زیادہ ہو گیا تھا، سوچا کہ یہاں عبادت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، کہ بغداد شہر کو چھوڑ کر آس پاس کے جنگلوں میں جا کر عبادت اور ریاضت میں لگ جاتے ہیں۔ چند سال تک جنگل اور بیابان میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضات میں لگ گئے تھے۔ پھر اس کے بعد واپس تشریف لائے، بغداد شہر کے ایک علاقے میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ فرماتے ہیں ان کے مدرسے میں کئی لاکھ علماء کرام دور دراز سے سفر کر کر تشریف لایا کرتے تھے، صرف ان سے فیض اور علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ آئیے ان کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جو مرتبہ جو عہدہ اللہ نے دیا ہے، کہ ان کے والدین ہی کے تربیت کا اثر ہے۔ کیسے تربیت کا اثر ہے سنیں، فرماتے ہیں آپ اس واقعے سے ہم سب کو اپنے اولاد کو اسی تربیت کرنا بہت نہایت ضروری اور اہم ہوگا۔ فرماتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد جوانی کی عمر تھی، راستے میں جا رہے تھے، درمیان میں تالاب پڑا، تالاب میں ایک سیب ملا، شدید بھوک لگ رہی تھی، سوچا کہ اس تالاب سے ایک سیب نکال کر کھا لوں۔ سیب کھا رہے تھے، آدھا سیب کھا چکے تھے ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والد آدھا سیب کھا چکے تھے۔ دل میں یہ خیال آیا، میں کیا گناہ کر چکا ہوں، جو سیب آیا ہے سیب کس باغ کا ہے، میں بغیر اجازت کے سیب کو کھا رہا ہوں، یہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ بغیر اجازت کے کھانے پر اتنا افسوس کر رہے ہیں کہ میں اس سیب کو بغیر مالک کے اجازت کے میں کھا رہا ہوں۔ جب اللہ مجھے پوچھے گا تو نے یہ سیب کو کس کی اجازت سے کھایا ہے، تو میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا؟ بالآخر اس سیب کہاں کا ہے اور کس باغ کا ہے تلاش کرتے کرتے شہر کے ایک باغ میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا یہ سب سے بڑے بزرگ ہیں عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کے باغ کا ہے۔ ان کے پاس گئے اور کہا یہ سیب میں نے جانچ کیا ہے کہ یہ سیب آپ کے باغ کا ہے، تو میں نے یہ سیب آپ کی اجازت کے بغیر آدھا کھا لیا ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، بغیر اجازت کے میں عمل کر لیا ہوں، اس کی سزا کیا ہوگی؟ میں آپ سے درخواست معافی کی تلافی کے لیے آیا ہوا ہوں۔ شیخ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی سزا یہ ہے، جو آپ نے اس سیب کو بغیر اجازت کے کھایا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ 10 سال تک آپ میرے کھیت میں مالی کی طرح خدمت کرو گے اور جھاڑوں کو پانی ڈالو گے۔ 10 سال خدمت کی، 10 سال مکمل ہوا۔ شیخ عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، جھاڑ میں سے ایک سیب لے کر آؤ۔ عبداللہ صومعی نے سیب نکالا اور کھایا اور کہا یہ تو مٹھائی نہیں ہے، تو پھیکا ہے۔ 10 سال آپ نے یہاں کھیت پر خدمت کیا ہے، آپ کو ذرا برابر اس کا اندازہ یہ کہ مٹھائی یا کھٹا ہے۔ تو ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں ایک سیب آدھا کھایا ہوں اور بغیر اجازت کے کھایا ہوں، اس کی تلافی اس کی سزا 10 سال تک میں یہاں کاٹ رہا ہوں۔ اب 10 سال یہاں محنت کیا ہوں، اگر میں ان میں سے محنت کرنے کے درمیان میں میٹھا یا کھٹا نکال کر کھا لوں گا تو دو سزا مجھ پر آ جائے گا۔ تو میں نے 10 سال تک اس کھیت میں سے ایک سیب بھی اپنی زبان پر لگا کر دیکھا نہیں کھٹا ہے یا میٹھا ہے۔ 10 سال تک میں نے ایک سے بھی یہاں سے نہیں لیا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری تھی ہوگی۔ تو دوسری سزا انہوں نے یہ بتلایا، اچھا ٹھیک ہے آپ 10 سال محنت کیے ہیں، سیب نہیں کھائے، آپ کامیاب ہو گئے، ایک دوسری سزا یہ ہے، فرماتے دوسری سزا یہ ہے آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا، مگر اس بات کا شرط یہ ہے کہ میری بیٹی اندھی ہے، گونگی ہے، بہری ہے اور پیر سے معذور ہے، آپ کو قبول کرنا ہوگا۔
شیخ ابو صالح موسیٰ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے قبول کیا، نکاح ہو گئی، کمرے میں داخل ہوتے ہیں، جا کر دیکھا کہ بڑی حسین اور جمیل اور خوبصورت عورت بیٹھی ہے، آنکھوں سے اچھی ہے، بینائی ہے، زبان بولتی بھی ہے، پیر بھی اچھے ہیں، تو فوراً کمرے سے باہر نکلے، عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر کہا یہ کہاں سے، ایک گناہ پر میں 10 سال سزا کاٹا ہوں، پھر آپ نے مجھے گناہ میں مبتلا کر دیا، کیا گناہ ہو گیا؟ کہنے لگے ایک نامحرم عورت پر میری نگاہ پڑ گئی، نامحرم عورت پر میری نگاہ پڑ گئی، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی اندھی اور گونگی اور بہری اور لنگڑی ہے، یہ کون عورت اندر بیٹھے گئی؟ تو عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہی تو میری بیٹی ہے، دراصل بات یہ ہے وہ اندھی اس وجہ سے اندھی ہے کہ اس نے اب تک ہوش سنبھالے جب سے اب تک اس کی آنکھوں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، اس اعتبار سے وہ اندھی ہے، زبان سے گونگی اس لیے ہے کہ اب تک ہوش سنبھالے جب سے اب تک اس کی زبان سے ذرہ برابر بھی کوئی جھوٹ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کام اس سے زبان سے ہوا نہیں ہے، اور بہری یہ اس وجہ سے ہے کہ اب تک اس کے کانوں میں کسی غیر محرم کی آواز بھی نہیں پڑی ہے، اور لنگڑی اس اعتبار سے کہ اب تک اس نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا اور گھر سے باہر نہیں گیا ہے۔ یہ عفت اور یہ پاک دامن عورت وہ تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ ہے، انہی کے پیٹ سے پیدا ہونے والے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہی عفت اور پاک دامن عورت سے یہ بچہ پیدا ہونا، یہ مقام اللہ نے عطا کرنا، کیا کیا لقب سے اللہ نے عطا کیا، امام الاولیاء، امام شریعت و طریقت، اللہ اکبر، یہ لقب سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے نوازا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ مراقبہ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک سے میں مراقبے سے اٹھا اور غیب کی آواز آنے لگی، اے عبد القادر جنید 5ویں صدی ہجری میں قطب عالم پیدا ہونے والا ہے جس کا لقب محی الدین ہے اور نام عبد القادر ہے، اور اس کا تعلق اولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تعلق ہوگا۔ ان کے والد شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جس رات میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تو میں عبادت میں تھا، عبادت سے فارغ ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت ہوئی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لے آئے اور کہا کہ ابو صالح کیا آپ جانتے ہیں آپ کے پاس جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ولی اللہ ہے، مجھے اور اللہ کو بہت زیادہ پیارا اور پسند ہے، اور اولیاء اللہ میں اس کی یہ شان ہوگی جو شان مجھے تمام نبیوں میں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر یہ بتلا کر گئے کہ اس کی شان تمام اولیاء اللہ میں ایسی ہوگی کہ جیسی شان مجھے تمام نبیوں میں، میں امام الانبیاء ہوں یا امام الاولیاء، میں نبیوں کے امام ہوں، یہ اولیاء کے امام ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مادر الذات عابد الزاہد تھے، اس طرح سے فرماتے ہیں ان کی والدہ نے فرمایا حضرت رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں پیدا ہوئے، جب بھی رمضان المبارک ہوتا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ صبح سے لے کر شام تک دودھ نہیں پیتے تھے، پیدا ہونے کے دوسرے سال میں موسم سرد ہو گیا تھا، چاند نظر نہیں آیا تھا، اتنے میں پورے گاؤں والے ان کی امی کے پاس آ کر پوچھنے لگے بتاؤ کہ عبد القادر نے دودھ پیا ہے یا نہیں ہے؟ ان کے امی نے کہا ابھی تک اس نے دودھ پیا نہیں ہے، تو پورے شہر میں جا کر لوگوں نے کہا آج سید گھرانے میں جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس نے ابھی تک دودھ نہیں پیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی آج شام نظر آ گئی، رمضان کی آج پہلی تاریخ ہے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں جب جو ہی رمضان المبارک آ جاتا صبح ہم سحری کے لیے بیٹھتے ہیں، جب میں دودھ پلانے کے لیے عبد القادر کو اپنے سینے سے لگاتی ہوں
باوجود کوشش کرنے کے اس کے منہ کو اپنے چھاتی سے لگانے کی کوشش کرتی ہوں، وہ جان کر بھی ہرگز دودھ نہیں پیتے تھے۔ شام کو جب لوگ افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت انہیں دودھ پیتے۔ اللہ نے بچپن ہی سے یہ مرتبہ یہ وحدہ دیا ہے، بچپن ہے کیا معلوم ہوگا، خود سے دودھ پیتے نہیں تھے، صبح سے لے کر شام تک اسی حالت میں رہا کرتے۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ والد محترم اپنے والد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب بچپن میں کھیلتے تھے، غیب سے آواز آئی، اے عبدالقادر ہم نے تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ جو بھی یہ سننا تھا کھیل کود سے گھبرا کر واپس اپنے گھر تشریف لے کر چلے گئے۔ کھیل سے بھی بڑی نفرت رہا کرتی تھی۔ یہ تھے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی ان کے مزید واقعات ہیں جو ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے، یہ دیکھیں معمولی سا واقعہ کہ ان کی والدہ کسی آج تک ہوش سنبھالنے تک کسی نامحرم عورت کو تک دیکھی نہیں، کسی نامحرم کے آواز کو اپنے کان میں سنی نہیں، جب جا کر یہ امام الاولیاء غوث الثقلین غوث العالمین پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، تمام اولیاء اللہ کے بلند مرتبہ اللہ نے انہیں عطا کیا۔ یہ کیسے عطا ہوا؟ ان کے والدین کی پاک تربیت اور صحبت کی بنا پر۔ والد محترم ایک معمولی سے سیب بغیر اجازت کے کھانے کو اپنے اوپر گناہ سمجھتے تھے، اور والدہ ایسی ہے تقریباً 18 پارے کی حافظہ تھی، اور اپنے جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسہ لے جایا گیا، مدرسے میں جا کر استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر مکمل 18 پارے بیک وقت ایک بیٹھک میں سنا دیے۔ تو استاد نے پوچھا قادر عبدالقادر بتاؤ یہ کیسے ہوا، آپ کو اتنے 18 پارے کیسے سنائے، آپ نے کبھی کہیں پڑھا ہے؟ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، میری امی 18 پارے کی حافظہ تھی، جب میں اپنی امی کے پیٹ میں تھا صبح سے لے کر شام تک میری امی کا کام نہیں تھا کہ ہمیشہ تلاوت کیا کرتی تھی، جب میں پیدا ہوا تو مجھے بازو بٹھا کر قرآن مجید پڑھتی تھی، اس کا اثر یہ ہوا مجھے سنتے سنتے وہ 18 پارہ مجھے یاد ہو گیا۔ جب جا کر یہ اولیاء اللہ پیدا ہوتے، جب جا کر یہ دنیا کو اللہ نے امام الاولیاء جیسے ایک ولی عطا کیا۔ خدا کرے کہ آج بھی ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، مائیں اور بہنیں ہیں، جتنے بھی ہیں، کاش کہ ان کی زندگی بھی ایسی پاک باز اور عفت والی زندگی ہو جاتی تو ہمارے آنے والی نسل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے وہ بھی ولی بنتے ہیں، جن کا اخلاق بھی ان کے اخلاق جیسے ہوتا۔ مگر آج افسوس کرتے بیٹھتے ہیں بچہ میری بات سنتا نہیں، نماز نہیں جاتا، قرآن نہیں جاتا، مگر جب بچہ حمل میں ہوتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے، پیدائش کے بعد جو تربیت دینا ہوتا ہے اس انداز اور ڈھنگ کی تربیت نہیں ہوتی، جس وجہ سے بچوں پر اثر صحیح ہونے کے بجائے غلط اثر پڑتا ہے، تربیت بگڑ جاتی ہے تو بچے بگڑ کر رہ جاتے ہیں۔ یا تربیت اچھی ہو گئی وہ امام الاولیاء بنے، یا تربیت اچھی بنی وہ غوث الاعظم بنے، یا تربیت اچھی ہو گئی غوث العالمین بنے، یا تربیت اچھی ہو گئی خود ان کو محی الدین کا لقب ملا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء اللہ کے واقعات کو سن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو سننے سدا عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعریف کا واقعہ ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل سے بتلائی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔